اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. مل کے پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. حضور خاتم النبیین، اللہ کریم کے سب سے آخری نبی، سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم. اس کا ترجمہ یہ ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ کریم تم پر رحمت نازل فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی نبی آخر الزمان، سرور کائنات، شاہ موجودات، حضور خاتم النبیین، اللہ کریم کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہم سب یہاں پر محفل میلاد میں جمع ہیں. اس وقت جو آپ تمام عاشقان رسول تشریف فرمائے، میرے بڑی عمر کے بزرگ سفید داڑھیوں والے بھی تشریف فرمائے، ینگسٹرز بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں. کوشش کروں گا کہ موقع کی مناسبت سے سب کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بیان کی جائیں. بیان کا موضوع عرض کر دیتا ہوں، ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹاپک ہے. پراپر ٹاپک کو لے کر چلنے سے پہلے ایک حدیث اس محفل میں بیٹھنے کے تعلق سے. بیسیکلی محفل میلاد کے بہت سی نیتیں اس کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ محفل میلاد یہ محفل شکر ہے. محفل میلاد محفل شکر ہے، یہ شکرانے کی محفل ہے. اور شکرانے کی محافل سجا کے بیٹھنا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت ہے. تو جب محفل میلاد ہے محفل شکر، اور محفل شکر سجا کے بیٹھنا صحابہ کا طریقہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محفل میلاد سجا کے بیٹھنا یہ صحابہ کا طریقہ کار ہے. حدیث کی ٹاپ لیول کی 6 بڑی کتابیں ہیں جن کو کتب صحاح ستہ کہا جاتا ہے. کل ذخیرہ حدیث ان 6 کتابوں میں بند نہیں ہے کہ کل نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں صرف ان 6 کتابوں میں ہیں. ایسا ہرگز نہیں. ان 6 کتابوں کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، مقبولیت عامہ مل گئی. اور بعض افراد نے تو کل ذخیرہ حدیث کو صحیحین کے اندر ان کو بند کر دیا ہے کہ صرف بخاری و مسلم کے اندر جو حدیث ہے وہ حدیث ہے، باقی حدیث ہی کوئی نہیں. ایسا دین کا کوئی اصول نہیں ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث بس حدیث ہے، باقی کوئی حدیث نہیں. یہاں صحاح ستہ کی حدیث حدیث ہے، باقی کوئی حدیث نہیں. ایسا شریعت مطہرہ میں کوئی اصول نہیں ہے. یہ سیلف میڈ لوگوں نے بنایا ہے، خود ساختہ ہے. اس اصول کی کوئی حقیقت نہیں. اصل بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی چاہیے، وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہو. پھر اس کی ویلیڈیٹی کے لیے سند کو دیکھا جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی چاہیے. وگرنہ اگر کل ذخیرہ حدیث کو 6 یا 2 کتابوں میں بند کر دیں تو لاکھوں لاکھ حدیثیں جو دیگر کتب حدیث میں ان کا انکار لازم آتا ہے. تو اسی کو انکار، یہ فتنہ انکار حدیث اسی کا تو نام ہے. اس کا انر میننگ 6 کتابوں میں حدیث کو بند کرنے کا انر میننگ یہ ہے کہ آپ دیگر حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں. اس پوائنٹ کو بھی آپ اپنے اذہان کے اندر رکھیے. اصل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، پھر سند کو دیکھا جاتا ہے، اس کی صحت اور اس کے حسن ہونے کے تعلق سے وہ دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال 6 کتابیں حدیث کی ٹاپ لیول کی. ان کے اندر ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، سنن ترمذی. اس کے اندر حدیث موجود ہے، کاتب وحی صحابی نبی قطعی جنتی، سارے صحابہ جنتی، ان میں سے آپ بھی ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ نے حدیث رپورٹ کی کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں. محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم،
صحابہ کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے, کیوں بیٹھے ہیں, نیت کیا ہے. اب صحابہ کرام نے اپنے بیٹھنے کی دو نیتیں بتائیں. نمبر ایک, جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں بیٹھنے کی ہماری دو نیتیں ہیں. نمبر ایک, ہم یہاں اس لیے بیٹھے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا کی ہے. نمبر دو, ومن علینا بک, آقا آپ جیسی ذات رب نے ہمیں عطا کر کے جو ہم پر احسان کیا ہے, ہم اس احسان کے شکرانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو یوں شکرانے کی محفل سجا کے بیٹھنا, یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ کار. پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ قسم کھاؤ, قسم کھاؤ, اسی کام کے لیے بیٹھے. دیکھیے عاشقان رسول, تمام صحابہ نیک ہیں, عادل ہیں, پرہیزگار ہیں, جنتی ہیں, ان میں سے فاسق کوئی نہیں. جب انہوں نے یہ عرض کی آقا ہم اس لیے بیٹھے ہیں, تو یقیناً اسی کام کے لیے بیٹھے, شک نہیں ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے قسم فرمایا, قسم کھاؤ. انہوں نے قسم کھا لی, چونکہ صحابہ تھے, تابعدار تھے, فرما بردار تھے. قسم کھائی. اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے جو قسم لی اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ کوئی تہمت تھی, کوئی شک تھا, ایسا کچھ نہیں, بلکہ میں نے قسم اس لیے لی کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. آپ بتائیے نا وہ کون سا عمل, تھوڑا سا ساتھ دیجئے نا, ان ساتھ انشاءاللہ اس طرح انٹرسٹ بھی بلٹ ہوگا. کون سا عمل؟ وہ جو شکرانے کی محفل سجائی. یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب نبی عطا کر کے ہم پر احسان کیا ہے. شکرانے کی محفل سجانا یہ رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, اللہ کریم جل جلالہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے رسول اعظم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرضی پیش کی, آقا آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. تو آپ بھی خوش قسمت ہیں, ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ان اچھوں کے اندر رکھا ہے جو اچھے شکرانے کی محافل سجاتے ہیں, جس کو نام ہم محفل میلاد کا دیتے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے محترم ہمارے دوست بھی ہیں مولانا وقاص مدنی صاحب, ان کے والد محترم تشریف فرمائیں, پوری فیملی کے لیے, ان کے ریلیٹیوز کے لیے, دوستوں کے لیے, ہمسایوں کے لیے, ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, ان کے جتنے متعلقین یہاں بیٹھے, میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک ہمارے لیے یہاں آنا ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا دے, ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. آئیے اب اپنے ٹاپک پہ چلتا ہوں, ادب و تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام. محبوب علیہ السلام کی تعظیم, آپ کا ادب, یہ عین ایمان ہے, مدار نجات ہے اور قبولیت اعمال کا ذریعہ ہے. کیا کیا بولا میں نے؟ نمبر ایک, تعظیم نبی, ادب مصطفیٰ, تعظیم مصطفیٰ. کیونکہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا, بڑا ڈینجرس ہے, بڑا فتنوں والا ہے. سو کالڈ اسکالرس, دین کی خدمت کے دعوے دار, ہمارے اتنے سبسکرائبر ہیں تو ہماری اتنی فالوئنگ ہے. جب یہ سو کالڈ اسکالر یہ بولیں گے کہ نبی کے لیے تم چن چن کے اچھے اچھے لفظ بولتے ہو, یہ نہ بولا کرو, یہ شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے. استغفر اللہ العیاذ باللہ. کوئی سرکار کا غلام ایسا جملہ بول سکتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں بول سکتا. خصوصاً ایڈریس کر رہا ہوں سوشل میڈیا یوزر سے, نوجوانوں سے. اب دیکھو تو صحیح, اب دین کس سے سیکھ رہے ہیں. اگر کوئی یہ بولے کہ تم اپنے نبی کے لیے چن چن کے اچھے اچھے ادب کے, تعظیم کے, احترام کے جملے بولتے ہو, الفاظ بولتے ہو, یہ نہ بولا کرو, یہ شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے. تف ایسی سوچ کے اوپر نہ. تعظیم نبی تو عین ایمان ہے, مدار نجات ہے اور قبولیت اعمال کا ذریعہ ہے. یہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا, بلکہ اگر کسی کے قدموں پر شرک کی بیڑیاں پڑی ہیں, وہ تعظیم مصطفیٰ کا منظر دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اب توقیر تعظیم نبی اتنا اہم عمل ہے, اتنا ضروری ہے. دیکھو ہم لوگ تو وہ خوش قسمت ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی چن چن کے اچھے اچھے لفظ بولتے ہیں. ہم
اپنے ٹیچر کے لیے اچھا جملہ بولتے ہیں، اپنی بڑی بہن کے لیے اچھا لفظ بولتے ہیں، خالہ کے لیے بولتے ہیں، تایا چچا کے لیے بولتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں ان اچھوں کے اندر رکھا ہے۔ اولیاء کی شان تو بڑی ہے، صحابہ کی اونچی شان ہے، اہل بیت کی بڑی شان ہے، انبیاء کی بڑی شان ہے، اور سارے انبیاء کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان عرفہ و اعلیٰ ہے، جس کا شماری کوئی نہیں، جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کو اتنی بلندیاں عطا کی۔ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں، یہ سوچ قرآن و حدیث کی سوچ نہیں ہے کہ اچھے اچھے جملے یہ شرک کی طرف لے جاتے ہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ہم اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرتے ہیں قرآن و سنت سے۔ یہ نظریہ درست نہیں، اس نظریے کی کاٹ ابھی میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، حدیثیں سناتا ہوں، صحابہ کا طریقہ پڑھاتا ہوں، پوری امت کا انداز بتاتا ہوں کہ یہ نیریٹو شریعہ اکارڈنگ ٹو شریعہ نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، صحابہ کی زندگیوں کے خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ چن چن کے جملے بولنا شرک کی طرف لے جاتے ہیں، نو، یہ شرک کی طرف نہیں لے کے جاتا، یہ تو عین ایمان ہے، یہ مدار نجات ہے، اور ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی جائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محبوب علیہ السلام کے بارے میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس آیے مقدسہ کے اندر اللہ کریم نے اسلام بھیجنے اور قرآن کے نزول کے بارے میں بیان کیا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبریاں سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس ایک آیہ مقدسہ کے اندر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، نزول قرآن، اسلام بھیجنے کے 3 مقاصد اللہ کریم نے یہاں بیان کیے۔ ہو سکے تو آپ یاد کر لیں، اتنی توجہ ہو۔ نمبر 1، تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ نمبر 1، یہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ہے، دین اسلام بھیجنے کے مقاصد میں سے تم ایمان لے آؤ اللہ پر، رسول پر۔ نمبر 2، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، تم محبوب علیہ السلام کی تم تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تیسرا کام کیا ہے؟ تاکہ تم صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، پاکی بیان کرو۔ پہلی آیہ مقدسہ کے اندر قرآن کے نزول محبوب علیہ السلام کو بھیجنے کے تعلق سے بیان کیا، اور پھر آگے جو تفصیل بیان کی، 3 باتیں بیان کی کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، بعثت کا مقصد، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، ہم ایمان والے بن جائیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ چلے آپ میرے ساتھ دہرائیے، میری کوشش ہوتی بیان میں ڈسٹرب نہیں کرتا سامعین کو، لیکن لگتا ہے کہ آپ کو توجہ کرنی ہوگی ہمیں۔ نمبر 1، نزول قرآن کا سبب کیا ہے؟ بتائیے نا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ قرآن اس لیے اترا ہے، آقا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کریں۔ تیسری بات کیا ہے؟ رب کی عبادت کریں۔ دیکھیے، ایمان اور عبادت کے بیچ میں تعظیم نبی ہے۔ کتنا دلچسپ اور خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایمان اور عبادت کے درمیان تعظیم نبی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے، دعوے دار ہے ایمان کا، لیکن تعظیم نبی نہیں ہے، تو ایمان تو بیکار ہے۔ بڑے سجدے کیے، بڑی ریاضتیں کی، بڑے اعمال حسنہ کیے بظاہر، لیکن تعظیم نبی نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے، پلے ککھ نہیں ہے اس کے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں۔ ایمان کے بغیر تعظیم نبی بھی کام کی نہیں ہے۔ بتھیرے دنیا میں کرسچنز ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں لکھی ہیں، ہندوؤں نے نعتیں لکھی ہیں، تو کیا وہ نعت اس کو آخرت میں نجات کا باعث بن جائے گی اس کے لیے؟ نہیں، ایمان نہیں ہے، کیونکہ توقیر و تعظیم نبی سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ ایمان دن تعظیم، دن عبادات، یہ آرڈر قرآن نے بیان کیا ہے، یہ ترتیب قرآن نے دی ہے۔ ایمان، تعظیم نبی، پھر عبادت۔ ایمان نہیں ہے تو لکھ نعتیں پڑھے کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی غیر مسلم میرے آقا کی شان پر پوری کتاب لکھ دے، ہزاروں صفحات پہ لکھ دے، تو کیا جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، ایمان نہیں۔ ایمان ہے لیکن آقا علیہ السلام بظاہر ایمان ہے، لیکن سرکار کا بے ادب ہے، تعظیم و توقیر کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ لفظ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں بولتا ہے کہ کائنات میں کسی نے نہ بولا ہو۔ اتنا ہلکا، اتنی کمزور بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ انداز نزول قرآن، اسلام بھیجنے کا، آقا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، 3 چیزوں کو بیان کیا۔ ایمان لائیں،
तौकीर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम करें और इबादत करें रब की। ईमान और इबादत के बीच में महबूब अलैहिस्सलाम की ताजीम है, एहतराम है, इज्जत है। अगर ईमान के बगैर ताजीम करेगा तब भी कोई फायदा नहीं। ईमान का दावा है लेकिन ताजीम नबी नहीं है, तब भी कोई फायदा नहीं। इबादत बड़ी कर रहा है, आका की ताजीम नहीं है, फिर भी फायदा कोई नहीं। अब आप सुनिए, ताजीम नबी अलैहिस्सलाम ये शिर्क की तरफ ले जाने वाली नहीं है। शिर्क अगर किसी के पांव पे शिर्क की बेड़ियां हों तो उसको काट देती है। मेरे सईदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो हमें अदब सिखाया है। फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द 14 के अंदर आपसे एक सवाल हुआ कि कोई कहता है नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लफ्ज़ बोलता है मोहम्मद साहिब, बस ये बोलता है। हुजूर बताइए ये बोलना कैसा है? देखिए हमारे यहाँ भी पाको हिंद के अंदर साहिब का लफ्ज़ ताज़ीम के लिए बोला जाता है, अच्छा लफ्ज़ है, ताज़ीम का है। और ये साहिब का इतलाक नबी पाक अलैहिस्सलाम पर हुआ है, कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ पर साहिब का लफ्ज़ बोला जाता है ताज़ीम के लिए, और वाकई वो मुअज़्ज़म होते हैं जिनके लिए बोला जाता है। लेकिन बाज़ अफराद ऐसे हैं वो साहिब कहलवाने के हकदार नहीं है, फिर भी उनको साहिब कहा जा रहा होता है। नहीं कहा जाता पंडित साहिब, पादरी साहिब। यहाँ राशि रिश्वत खोर, उसको दो दो हाथों से सलूट नहीं लगता, साहिब है वो भी। सूद खोर वो भी साहिब है। जुबारी कुमारबाजी करता है वो भी साहिब है। साहिब तो इसको भी कह रहे हो जो साहिब का हकदार नहीं, इसको तो छोड़ दो जो साहिब के हकदार भी हैं, उनके लिए लफ्ज़ साहिब बोला जाता है। तो ये तो आम लोगों की ताजीम और अदब के लिए लफ्ज़ है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ताजीम आम लोगों की ताजीम की तरह नहीं है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मना कर दिया कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को सिर्फ मोहम्मद साहिब नहीं कहना, फरमाए इससे एहतराज चाहिए। ये लफ्ज़ मेरे आका की शान के लायक नहीं, शायान शान नहीं, ये तो आम लोगों के लिए बोला जाता है। हाँ, फरमाया यूं बोलो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम हमारे साहिब हैं, हमारे आका हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे मौला हैं, ये बोलो। तो ताज़ीम नबी अलैहिस्सलाम सीखने के लिए बाअदब हस्तियों के पास भी बैठना पड़ता है। और हमारा ईमान है, ऐने ईमान है, मदारे नजात, कबूलियत आमाल का जरिया नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हुदैबिया का मकाम है 6 हिजरी के अंदर, महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा भी हैं। तो काफिरों की तरफ से एक जासूस आए, उर्वा बिन मसऊद। वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हो गए। सिर्फ मुसलमान नहीं, सहाबी रसूल भी बने। सही बुखारी के अंदर ये पूरी रिवायत मौजूद है। आए, मंजर देखा, वो सारा मुशाहदा करना चाहते थे हो क्या रहा है यहाँ। देखा कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 5 चीजें नोट की। कितनी बातें? नंबर 1, पहली बात नोट की कि महबूब अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हैं, सहाबा बैठे हैं। महबूब अलैहिस्सलाम की बीनी मुबारक, बीनी कहते नाक को, देखो मैंने भी लफ्ज़ प्यारा सा ढूंढ ढूंढ के बोला है, बीनी मुबारक, नाक मुबारक से पानी निकलता तो सहाबा किराम हाथों पे ले लेते थे। नंबर 2, महबूब अलैहिस्सलाम कुछ हुक्म फरमाते, सहाबा फौरन करने की तरफ दौड़ते। नंबर 3, महबूब अलैहिस्सलाम के वुजू का पानी जमीन पर नहीं आता था, चेहरा अक़दस से लगकर, जिसमें अतहर से लगकर जुदा होता, जमीन पर नहीं आता। सहाबा किराम हाथों पे लेकर चेहरे और जिस्म के साथ मल लिया करते थे। नंबर 4, चौथा क्या है, महबूब अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू शुरू फरमाते तो सहाबा किराम बिल्कुल खामोश हो जाते, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी, जैसे कोई है ही नहीं। सुई गिराए तो उसकी आवाज भी आ जाए। ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं ताज़ीम नबी शिर्क की तरफ ले जाती है? क्या ये सरकार के उम्मती हैं? क्या कलमा पढ़ने वाले? क्या इनसे दीन सीखेंगे, या ये दीन के दावेदार, दीन की खिदमत के दावेदार ये दीन सिखाएंगे? नहीं। 4 बातें ये नोट की। 5वीं बात क्या नोट की है? उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु जो उस वक्त अभी मुसलमान नहीं है, बाद में सहाबी बने। 5वीं बात नोट करते हैं,
صحابہ کرام علیہم رضوان کا پیارا انداز، لا یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، صحابہ محبوب علیہ السلام کی تعظیم آپ کے ادب میں، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے۔ کیا قرآن کی کوئی آیت اتری ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھنا؟ کوئی آیت ہے ایسی کوئی؟ یا میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہو اے صحابہ میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھنا، کہیں دکھائیے؟ ہم کہتے ہاں ہے تو عزروہ و تو اکروہ، رب نے تعلیم دی ہے نا، عموم کے اندر جتنے تعظیم کے انداز ہیں سارے آ جائیں گے۔ جو محبت ہے نا یہ عشق کے انداز سکھاتی ہے، ادب کے انداز سکھاتی ہے۔ جس کے اندر عشق مصطفیٰ سچا ہوگا وہ تعظیم ضرور کرے گا، ادب ضرور کرے گا، وہ یہ لیم ایکسکیوزز نہیں دے گا، میں تو کہنا کچھ چاہتا تھا کہہ کچھ دیا، میں کسی کی بات کوٹ کر رہا تھا، میری تو بات ہے نہیں تھی۔ اگر ان ناپاکوں کے سینوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی سچی محبت ہوتی تو ایسا حقیر اور ایسا کم تر لفظ میرے محبوب علیہ السلام کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام کبھی استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا یہ 5 پوائنٹ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نوٹ کی، اپنے قوم کے اندر گئے، قوم کو جا کے ایڈریس کیا، خطاب کیا، اے میری قوم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، کیسر و کسرا نجاشی کے دربار میں، اتنا کسی درباری کو اپنے بادشاہ کا ادب و تعظیم و احترام کرتے نہیں دیکھا جتنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھا۔ اب فائنلی ہوا کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، صرف مسلمان نہیں بنے، صحابہ رسول بن گئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ وہ مذہب بڑا برا ہے، وہ بندہ بہت گندا ہے، اس کا یہ قول بدتر از بول ہے جو یہ کہتا ہے تعظیم نبی شرک کی طرف لے جاتی۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قدموں میں جو شرک کی بیڑیاں تھیں، انہوں نے صحابہ کا تعظیم نبی کا منظر دیکھا، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ تعظیم نبی شرک کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ شرک کی بیڑیوں کو کاٹنے والے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اے نوجوانوں، اے سوشل میڈیا یوزرز، آپ بتائیے اگر کسی کے والد محترم انتقال کر جائیں اور مسجد میں اناؤنسمنٹ کروائیں کہ فلاں وقت میرے والد صاحب کا جنازہ ہے، آپ اعلان کر دیں، اعلان کرنے والا یہ کہے کہ جی فلاں نماز کے بعد فلاں بندہ ہے، اس کا ابو مر گئے ہیں، سب نے جنازے میں آنا ہے۔ اس کا ابو مر گیا ہے، تو اب بتائیے وہ بندہ آ کے اعلان کرنے والے کے ساتھ کیا ٹریٹ کرے گا، وہ کیا سلوک کرے گا؟ یعنی عام بندے کے لیے بھی فوت ہونے پہ مر گیا کا لفظ اس کے سایہ نشان نہیں، اور یہ ناپاک لوگ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، اور پھر بہانے، لیم ایکسکیوزز۔ ہماری یہ مراد نہیں تھی، تعویل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بیان ہوا، اس کو رب نے ریپلیس کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب نبی پاک علیہ السلام سے دین سیکھتے محبوب علیہ السلام سے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، یاد کرنے میں کچھ وقت لگتا تھا۔ تو وقت لینے کے لیے کہ اگلا حکم شرعی ہم بعد میں لے لیں، پہلے ہمیں یہ یاد ہو جائے، ہم انڈرسٹینڈ کر لیں، صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے تھے، اس کے لیے ایک لفظ بولتے راعینا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمائیے۔ یہ لفظ صحابہ کرام پوزیٹو میننگ کے اندر لیتے تھے، اچھا مطلب تھا، لیکن یہود یہی لفظ بول کے یہودی برا مطلب لیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک یہودی نے یہی لفظ میرے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بولا، وہ چونکہ یہود کی لینگویج کو جانتے تھے، جلال میں آ گئے اور فرمایا بدبختو، بدتمیزو، میرے آقا علیہ السلام کی جناب میں گستاخی کرتے ہو، میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں یہودی؟ ہم کوئی الگ بات تو نہیں کر رہے، ذرا سنیے گا، ہم کوئی الگ بات تو نہیں کر رہے، ہم نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی، یہ تو وہی لفظ ہے جو آپ کے نبی کے صحابہ بولتے، ہم نے بول دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں لیم ایکسکیوزز، عذر لنگ، جس کی حیثیت کوئی نہیں۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سارا ماجرا عرض کیا، رب تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اور صحابہ کرام باوجود یہ کہ اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے مطلب کے ساتھ یہ لفظ بولتے تھے، اللہ پاک نے ایمان والوں پر یہ لفظ بین کر دیا۔ رائنا نہیں کہنا، اس کو ریپلیس کر کے انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، یہ کہا کرو۔ اب وہ فلسفہ کدھر گیا کہ اچھے اچھے چن چن کے لفظ بولو تو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ چن چن کے لفظ بولنے کی تعلیم تو رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دی ہے، اور رب تعالیٰ نے اس لفظ کو تبدیل کیا ہے جو ڈبل میننگ رکھتا ہے۔ ایمان والے تو اچھا لفظ استعمال کرتے، اچھا معنی لیتے، لیکن یہود اپنی باطن کی خباثت کی وجہ سے غلط مطلب لیتے تھے۔ رب تعالیٰ کو محبوب علیہ السلام سے اتنا پیار ہے، اللہ کریم نے اس لفظ کو تبدیل فرما دیا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اچھے اچھے چن چن کے الفاظ بولنا، یہ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ تو یہ سوچ تو اسلامی ہے ہی نہیں کہ اچھے اچھے لفظ بولنا شرک کی طرف لے جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اسی طرح کے لوگ پھر بک 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 کرتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوتے؟ ولیوں سے، ولیوں سے چڑھتے چڑھتے صحابہ اہل بیت نبیوں تک، سارے انبیاء کے امام حضور خاتم النبیین امام الانبیاء سید الانبیاء نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے، اور معاذ اللہ وہ لفظ بول دیا میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں جو آج تک کائنات میں بدترین میرے آقا علیہ السلام کے دشمن نے بھی وہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں بولا۔ پھر بعد میں لین ایکسکیوزز، ہم نے تو کوڈ کیا تھا، ہم نے تو حکایت کیا تھا، ہم نے تو بیان کیا تھا، تمہیں کون سی ضرورت شرعی پڑ گئی تھی، تم نے کوڈ کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عام تعظیم کا لفظ جو لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، محمد صاحب، فرمائیے لفظ میرے آقا علیہ السلام کے لیے نہیں بولنا، کہ صاحب کا لفظ تو عام لوگوں کی تعظیم کے لیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ یہ سرکار علیہ السلام سے محبت کرواتی ہے، محبت ادب کرواتی ہے، محبت تعظیم کرواتی ہے۔ اب آپ کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک انداز رکھتا ہوں۔ وہ امام بخاری جن کی صحیح بخاری ہے آسمان کے نیچے قرآن کریم کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ 16 سال کے عرصے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو کمپائل کیا ہے، اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، یعنی کمپلیٹ کیا اس کو۔ جب آپ بخاری شریف لکھنے بیٹھے تو آپ کے پیش نظر 6 لاکھ حدیثیں تھیں، 6 لاکھ حدیثیں پیش نظر آپ کے مطالعے میں تھی، اور ان میں سے 3 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں، بائی ہارٹ، زبانی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بایوگرافی کے اوپر، آپ کے ترجمے کے اوپر، آپ کی حالات زندگی کے اوپر 9ویں صدی کے ایک بہت بڑے محدث ہیں حافظ الحدیث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے ہدایت الساری لسیرت البخاری۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری کی بایوگرافی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے، اور کل بخاری کے اندر 7,000 حدیثیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں 2-2 3-3 4-4 دفعہ بھی آئیں، 5-5 دفعہ بھی آئیں، تقریباً 7,000 حدیثیں۔ اور اگر یہ جو ریپیٹیشن ہے اس کو ایک کنسیڈر کر لیں، ایک مان لیں، تو تقریباً پھر 4,000 حدیثیں بچتی ہیں۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل فرماتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ کیا قرآن کی کوئی آیت اتری تھی اس طرح کرنے کے لیے، یا محبوب علیہ السلام کا کوئی فرمان تھا براہ راست؟ نہیں، بظاہر نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تو عزروہ و توقروہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، احترام، ادب قرآن نے سکھایا، صحابہ بھی کرتے تھے، پوری امت نے کیا، امام بخاری بھی کرتے۔ لوگ بخاری کی رٹ تو بڑی لگاتے، امام بخاری کے نقشے قدم پر نہیں چلتے، اور کہتے ہیں کہ چن چن کے نبی کے لیے لفظ بولنا یہ معاذ اللہ استغفر اللہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ نہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کر دیا جب معاملہ نبی پاک علیہ السلام کا ہو تو اہتمام بھی خاص ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام مالک کا انداز ہے۔ عزیز ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر، صدیوں پہلے کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ امام مالک کے پاس جب گھر میں کوئی آتا، نوکنگ ہوتی، دستک دروازے پہ، گھر کی خادمہ یا خادم پوچھتا کہ کون ہے، بتایا جاتا عالیجہ باہر کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، تو امام مالک تشریف لے آتے، اس کو مسئلہ بتا دیتے، وہ شکریہ ادا کر کے چلا جاتا۔ لیکن اگر یہ بتایا جاتا وہ آنے والا حدیث سننے آیا ہے، تو امام مالک اس کو ویٹنگ ایریا میں بٹھاتے، انتظار کرے، اندر تشریف لے جاتے، غسل کرتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، تخت بچھایا جاتا، تخت پر بیٹھتے،
اب فرماتے اس بھائی کو بلا لو، اب میں محبوب علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ پورا دین تو ہمیں تعظیم سکھا رہا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم۔ تعظیم کے لیے ہر وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہر تعظیم کے الگ الگ طریقے کے لیے الگ الگ کہیں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تعظیم کا وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ کریں، یہ ہمارا دین ہے۔ تعظیم نبی، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عین ایمان، مدار نجات ہے اور قبولیت اعمال کا ذریعہ ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان اچھوں کے اندر رکھا ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وفادار بھی ہیں، آپ کا ادب و احترام کرنے والے۔ امام بوصیری سے ایک بات پوچھتے ہیں، حضور آپ ہمیں کچھ گائیڈ کر دیں، آپ ہمارے گائیڈ ہیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ محبوب علیہ السلام کے لیے کون کون سے لفظ بولنے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دل کرتا ہے بولو، جو دل کرتا ہے بولو، کیونکہ عظمت مصطفیٰ کی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ بس ایک بات کا خیال کرنا، آپ فرماتے مد دعتہ النصارى فی نبیہ واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتاکیم فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظام۔ کیوں؟ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ ان اشعار کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان والو دع مد دعتہ النصارى فی نبیہ، وہ دعویٰ نہ کرنا جو نصارہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ٹرائکا کے قائل ہو گئے، تثلیث کے، تین چیزوں کے کمپاؤنڈ کو انہوں نے خدا کہا، ابن اللہ کا عقیدہ اپنا لیا، کفریہ شرکیہ عقیدہ۔ امام بوصیری فرماتے ہیں وہ دعویٰ نہ کرنا جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، اس کے علاوہ آقا کی شان میں جو کہنا چاہتے ہو کہو، آپ کی ذات کی طرف، آپ کے مقام کی طرف جس بلندی کو منسوب کرنا چاہتے ہو کرو۔ کیوں؟ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان و بلندیوں کی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ امت نے تو یہ سکھایا یہاں حد کوئی نہیں، اور یہ کہتے جی حد پار ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں قیامت تک ہماری نسلیں آقا علیہ السلام کی تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں، حق ادا نہیں ہوتا تو حد کہاں سے پار ہونی؟ حد کہاں سے پار ہوگی؟ اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جمیع انبیاء سابقین علیہ السلام کو جو رب نے علیحدہ علیحدہ کمالات دیے، بلندیاں دی، ساری اکٹھے کر کے کئی گنا بڑھا کر جس کا شمار ہی نہیں ہے، رب جانے، رب کے محبوب جانے کتنا دیا، رب نے سارا اکٹھا کر کے ایک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ رب فرماتا ہے پیارے یہی وہ انبیاء ہیں جن کو رب نے کمالات دیے، آپ ان کمالات کے جامع بن جائیں۔ مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کریم نے سب کو جو الگ الگ کمالات دیے سب اکٹھے کر کے کئی گنا بڑھا کر اپنے ایک محبوب علیہ السلام کو عطا کیے جس کا شمار نہیں۔ عطا کرنے والا رب جانے، جن کو ملے رب کے محبوب علیہ السلام جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ تناہی کیا ہوتا ہے؟ لمٹ، اینڈ، حد۔ میرے آقا علیہ السلام کی صفات کی حد نہیں ہے، وہ عیب جو تناہی کا عیب ہے نا، میرے محبوب علیہ السلام اس سے بری ہے۔ ہمارا بچہ ہونا اسکول گوئنگ 4-5 سٹار لگ کے آتے ہیں جامعۃ المدینہ میں، استاد صاحب نے کہا آپ کا بچہ بہت اچھی عبارت تیار کر کے لاتا ہے، سناتا بھی بڑی اچھی ہے، تقریر بھی اچھی کرتا ہے، تو 3 شانیں بیان کر دی، استاد صاحب نے چوتھی نہیں بیان کی، اس کا مطلب اینڈ ہو گیا ہے، اس کا مطلب اینڈ ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے کمالات کا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یعنی گفتگو کو کنکلوڈ کیا، سمرائز کیا، اور پھر عقیدہ بھی دیا، نتیجہ بھی دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صرف خالق کے بندے نہیں، یہ ہم سب خالق کے بندے،
अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए भी यही हो कि खालिक के बंदे, ये तो फिर हम सब एक जैसे हो गए ना। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे, पूरा एडजेक्टिव जिक्र किया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम रब के वो बंदे हैं जिन जैसा रब ताला ने कायनात में पैदा ही कोई नहीं किया। बयान तकरीबन मेरा खत्म हो गया। आखिर के अंदर आज के दिन की निस्बत से मैं कुछ बात कह के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। तो बस इतना बता दे, अभी तक की जो गुफ्तगू हुई, चुन चुन के लफ्ज बोलना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के लिए कोई शिर्क की तरफ लेकर जाता है? नो नो नो। इस नैरेटिव को काउंटर कर दिया कुरान ने, हदीस ने, सहाबा ने, पूरी उम्मत ने। लिहाजा इस नैरेटिव का जो दावेदार है, इस बयाने का दावेदार है, वो मेरे आका का गुलाम हो नहीं सकता, वो दीन सिखाने वाला हो नहीं सकता, वो इस काबिल नहीं है कि उसे दीन सीखें। जागना चाहिए, हमें जागना चाहिए, बेदार होना चाहिए, होश रखनी चाहिए। वो कभी भी दीन नहीं सिखा सकता जो ये बोले कि ताज़ीम नबी जिद की तरफ ले जाती, नहीं। बल्कि क्या है, अगर ये 3 लफ्ज हिफ्ज करके चले जाएंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। कौन सा? ताज़ीम नबी ऐन ईमान है। थोड़ा सा बोल दे, ताज़ीम नबी मदारे नजात है, कबूलियत आमाल का जरिया है। तुम कैसी बातें कर रहे हो कि शिर्क की तरफ ले जाता? हम तो कहते ऐन ईमान है, मदारे नजात है, और आमाल की कबूलियत का जरिया हम ये समझते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में नबी पाक अलैहिस्सलाम का अदब है। आज का दिन है 7 सितंबर, हमारे पाकिस्तान की तारीख के लिए एक बड़ा अहम दिन। अगर आपको पता है तो इसको और मजीद याद कर लें, नहीं पता तो अपने पास इल्म को आने दीजिए। 7 सितंबर 1974, 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर, जहां सेनेट नेशनल असेंबली का मुश्तरका इजलास हुआ, हमारे वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के अंदर 7 सितंबर 1974 को ख़त्म नबूवत के मुनकिर कादियानियों को गैर मुस्लिम काफिर करार दिया गया। आपको मुबारक हो, ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो वो डे 1 से काफिर है। जो झूठा मुद्दई नबूवत है उसके लिए किसी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं कि कानून साजी होगी तो वो काफिर है, ऐसा नहीं है, वो डे 1 से काफिर है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती, जिस वतन अजीज के अंदर हम हैं उसके आइन का हिस्सा बना दिया। देखिए 74 में हुआ, आइन तो है हमारे पास 73 का, कॉन्स्टिट्यूशन 73 का है आखिरी, उसी में तरमीम होती है, उन्हीं में अमेंडमेंट्स होती हैं। तो मैं आपको वो आर्टिकल बता देता हूं, आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 263B, 263B। इस आर्टिकल के अंदर, इस दफा के अंदर लिखा है गैर मुस्लिम जो हैं, उन गैर मुस्लिमों की फहरिस्त में कादियानियों को भी शामिल किया गया है। ये काफिर इनको डिक्लेयर किया गया। फिर 74 से लेकर अप्रैल 1984 तक, ए नौजवानों बेदार रहे, 10 साल तक ये हमारे वतन में दंदनाते फिरे, कादियानी, मरज़ई, काफिर और मुर्तद दंदनाते रहे। बावजूद ये कि काफिर डिक्लेयर हो गए, कानून के अंदर लिख दिया गया, आइन के अंदर कि ये काफिर है, लेकिन मस्जिदें बना रहे थे। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मस्जिद नहीं है वो, उनका इबादत खाना मस्जिद कहकर बना रहे थे। वो अजान नहीं दे सकते क्योंकि मुसलमान नहीं, अजान तो हमारी, अजानें दे रहे, तबलीगें कर रहे। तो 1984 अप्रैल 1984 के अंदर उस वक्त के प्रेसिडेंट ने इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जारी किया। उसके नतीजे के अंदर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, द पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर 3 दफात का इजाफा हुआ। कितनी? 298A, 298B, 298C। बी और सी के अंदर इस बात को मेंशन किया कि कादियानी, मरज़ई ये गैर मुस्लिम है, अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, इन पर अजान देने पे पाबंदी है, तबलीग नहीं कर सकते। ये 10 साल तक अब हमारे वतन में गंद डालते रहे और 84 के अंदर जाके बैन हुआ कि अपनी इबादत खाने को ये मस्जिद नहीं कह सकते। और फिर आगे आज तक भी अंदर खाते इनके सिलसिले, कभी तफसीर सगीर के नाम पे कुछ छापते तो कुछ छापते। इनके बारे में ईमान वालों को अकीदा क्या रखना चाहिए, कुछ ये बयान करना चाहता हूं, सुनिए। काफिर 2 तरह के हैं, ये तो इतनी जरूरी है, फर्ज है ये चीज सीखना जो भी अर्ज करने लगूं। काफिर 2 तरह का है। कितनी तरह का है?
ایک وہ کافر ہے جو اصلی کافر ہے، شروع سے کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بائی برتھ بائی بورن یہودی عیسائی ہے، یہ کافر ہے۔ اور ایک کافر ہوتا ہے مرتد، جو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کر جائے، مرتد۔ یاد رکھیے، دیگر کافروں اور مرتد جو کافر ہے ان کے احکامات کے اندر فرق ہے۔ مودت، محبت، دل کا جھکاؤ، دل کا میلان، ان دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں ہوگا، نہ یہود و نصارہ کی طرف نہ مرتدین کی طرف۔ دل کہیں نہ جھکے، محبت کسی سے نہیں، مودت کسی سے نہیں، ہم نوالا ہم پیالہ کسی سے نہیں ہو سکتے۔ لیکن معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، میل جول کے اندر جو دیگر غیر مسلم ہیں، ہم ان سے چیز خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، کوئی چیز کرائے پہ دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں معاملات۔ لیکن مرتد اتنا ناپاک ہے، اس سے محبت کا تو سوال ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ معاملات کرنا بھی حرام، حرام اور اشد حرام ہے۔ اور قادیانی تو ایسا لعین مرتد ہے۔ مرتد کی بھی دو قسمیں، مرتد مجاہر اور مرتد منافق۔ مرتد مجاہر کون ہے؟ مسلمان تھا، کفر پہ چلا گیا، عیسائی بن گیا، یہودی معاذ اللہ۔ لیکن مرتد منافق کون ہے؟ دعوی اسلام رکھتا ہے لیکن عقیدے اس کے کفریہ ہیں، جس طرح کے قادیانی ہیں، مرزئی۔ پوری روئے زمین میں جتنی بھی قسموں کے کافر ہیں، سب سے بدترین کافر مرتد منافق ہے۔ مرتد اور مرزئی مرتد منافق ہے، اتنے لعین ہیں، یہ دعوی اسلام رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر کفر بھرا ہے، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو یہ مرتد منافق بدترین بندے، خنزیر سے بھی برا ہے قادیانی۔ ان کے ساتھ تو بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ کوئی قادیانی بیٹھا ہے، وہ آپ کا کبھی دوست تو دور کی بات ہے، کلاس فیلو بھی کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ ٹیچر خنزیر جو قادیانی پڑھا رہا ہے، وہ ٹیچر کہاں سے آ گیا؟ وہ تو خنزیر ہے، خنزیر سے بھی برا ہے، وہ ٹیچر کیسے ہو گیا؟ اور اللہ کے بندوں، گھر کی مسلمان خواتین قادیانیوں کی خواتین کی شادیوں میں جا رہی ہیں، آنا جانا ہے، چیزیں خریدی جا رہی، بیچی جا رہی ہیں۔ کوئی قادیانی دکاندار ہے تو اس لعین، اس خنزیر سے بدتر کی دکان سے کوئی چیز ہم نہیں خرید سکتے، جائز نہیں ہے، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ زمین ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں۔ وہ کہ جی یہ مفت دوائیاں بانٹ رہا ہوں، اپنا علاج کروا لو۔ کیا اپنے محبوب علیہ السلام کے گستاخ سے دوائیاں لیں گے ہم؟ نہیں۔ دوسرے کافروں سے معاملات ہو سکتے ہیں، خرید و فروخت، لیکن قادیانی صرف کافر نہیں ہے۔ یہ ہمارے عام مسلمان جو دین سے دور ہیں، ان کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہر طرح کے کافر کے ساتھ کاروبار کیا، قطعی طور پہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی مرتد کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی کاروبار نہیں کیا۔ قادیانی کی اپنی پروڈکٹ ہو، اس کی میڈ ہو یا کسی کی ہو، براہ راست اس سے خریدنا، براہ راست ڈائریکٹ حرام، حرام اور اشد حرام۔ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کریں، بس اتنا یاد کریں وہ خنزیر ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ بولے تو صحیح۔ ہاں، نہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے، اس کا کوئی حق نہیں۔ غیر مسلموں کے حقوق ہیں کہ اگر کوئی یہودی عیسائی ہمسائے میں رہتا ہے، اس کے حق کے ہمسائیگی ادا کریں گے، لیکن مرتد اتنا خبیث، اتنا ناپاک ہے کہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، جو روئے زمین میں بدترین کافر ہو، مرتد منافق، اور قادیانی مرتد منافق ہے، میرا آپ سے سوال ہے، جو بندہ یہ بولے کہ کل قیامت والے دن قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکیں گے، یعنی اس کے لیول چیک کریں، مینٹل لیول اس کا اتنا گرا ہوا ہے وہ بندہ، اس ناپاک کو اتنا بھی فرق پتہ نہیں ہے کہ روئے زمین میں سب سے بدترین کافر ہے وہ، لیکن وہ کہتا ہے جی جس طرح مسلمان کے اعضائے وضو چمکیں گے، اس کے بھی چمکیں گے، کیونکہ وہ دعویٰ اسلام کرتے ہیں۔ جس ناپاک کو اتنا فرق نہ پتہ ہو کہ مرتد منافق کون ہوتا ہے اور دیگر غیر مسلم کیا ہوتے ہیں، کیا وہ دین سکھائے گا؟ نہیں، وہ دین سکھا ہی نہیں سکتا۔ لہذا قادیانیوں کے بارے میں سخت نفرت، مرزائیوں کے بارے میں سخت نفرت، کسی قسم کے کوئی تعلقات ان مرتدین کے بارے میں جو مرتد منافق ہیں
قطعی طور پہ کسی طرح کا کوئی تعلق ہمارا نہیں ہو سکتا. اگر ان سے تعلق قائم ہوگا تو پھر میرے آقا سے تعلق نہیں رہے گا, پھر پیارے آقا علیہ السلام سے تعلق نہیں ہوگا. تو تاریخ کیا تھی؟ 7 ستمبر 1974. پاکستان کے اندر یہ ان کو غیر مسلم قرار دیا اور پھر 73 کے آئین کے اندر شامل کر دیا. ہر سال ہمارے ملک میں یہ دن منایا جاتا ہے. مدنی چینل پہ دھوم مچی ہوئی ہے عقیدہ ختم نبوت کی. آج کے دن ساری زندگی ہے لیکن بطور خاص آج امیر اہل سنت فرما رہے, نگران شورا فرما رہے, دیگر مدنی چینل کے سلسلے ہمارے اسٹوڈنٹس مضامین لکھ رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر. لہٰذا اس عقیدے پر اپنے آپ کو بھی مضبوط رکھیے. یہ بچے جو بیٹھے ہیں ان بچوں کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیتا ہوں ابھی تاکہ ان کی ٹریولنگ بھی ختم ہو جائے گی. آپ نے حدیث شریف کے یہ آخری الفاظ یاد کرنے, لا نبی بعدی. کیا بولنا ہے؟ یاد کرو نا, پتہ چلے گا. آپ بھی محفل میلاد میں لا نبی, پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی, میرے بعد کوئی نبی, کوئی نبی. تو حدیث کیا ہے؟ لا نبی بعدی, لا نبی, لا نبی, لا نبی بعدی. کون سنائے گا بچوں میں سے؟ کون سنائے گا؟ ہاں بھائی کون سنا رہے ہیں؟ بچے بچے جی بیٹے گریٹ, ماشاء اللہ. کیا نام ہے بیٹے؟ آپ کا آگے کیا بتایا؟ کمروش. اس کا تو پھر مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا. ماشاء اللہ, گریٹ, گڈ بوائے. بیٹھیے. اور جی انکل حسن بھائی, ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ آپ کے والد صاحب کا؟ ماشاء اللہ جی. اور آخر میں سے کوئی ایک بتا دے, بھلے بڑے بتا دے حدیث. جی خضر بھائی. لا نبی لا بعدی. دوبارہ پھر بتائیے. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ آپ کے والد صاحب کا؟ ماشاء اللہ. تو یہ نسلوں کی رگو پے کے اندر اس عقیدے کو اتار دیجئے اور میرے ساتھ نعرے لگائیے, محمد مصطفیٰ. ذرا کھڑک کے بولیے, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبی, آمنہ کا لاڈلا. عقیدہ سب صحابہ کا, عقیدہ اہل بیت کا, عقیدہ داتا صاحب کا, عقیدہ غوث پاک کا, عقیدہ ساری امت کا, عقیدہ امام احمد رضا کا. بچہ بچہ بول اٹھا, بچہ بچہ بول اٹھا, بچہ بچہ بول اٹھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب